بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو کا عنوان ہے بادشاہ کا بیٹا بازی لے گیا۔ کس طرح بازی لے گیا؟ ایک نیک شخص گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ ایک نیک شخص تھا، اس کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا، یعنی چوک پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ تیسا ہوتا نا لوہاروں والا جو لکڑی جس سے چاندتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا، یعنی تیشے کا کام نہیں ہے، گارے کا کام کرنا۔ مٹی سے گارا بناتے تھے پہلے، سیمنٹ کی جگہ گارا استعمال کرتے۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کو وقت آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ چوراہے پر گیا، لیکن مجھے نظر نہیں وہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یعنی میرے دل کیا نا کہ اسی مزدور کو لے کے جاتا ہوں، اچھا کام کرتا ہے۔ تو میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ آج وہ کیوں نہیں آیا؟ تو مزدوروں نے بتایا کہ 2 ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، وہ روز مزدوری نہیں کرتا ہماری طرح، 2 ہفتوں میں 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا، جس کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا، یعنی وہ آدمی تھا نا لیٹا ہوا تھا اور بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، یعنی اکیلا بھی ہے، تیرا کوئی ادھر واقف بھی نہیں ہے اور بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر میں چلو، تو مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، یہ میں تیری تیمارداری کرنا، تیرا علاج کرتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، اس بندے نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا۔ جب میں نے ضد کی نا، بار بار کہتا رہا، پھر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا، یعنی ایک شرط رکھی کہ میں ایک چیز نہیں کھاؤں گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، یعنی 3 دن رہا، لیکن اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی، کوئی چیز نہیں کھائی مجھ سے، نہ ہی مانگی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، یعنی چوتھے دن بخار اور زیادہ تیز ہو گیا، میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا۔ اس نیک آدمی نے، مزدور نے کہا کہ لگتا ہے جب بخار بہت تیز ہوا نا، مجھے بلایا تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا۔ اس طرح کے ایک لوگ اس طرح کے وقت کرتے تھے، کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا، یعنی یہ کہنا کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب کی نافرمانی کرنے۔ وہ مزدور نیک بھی تھا مگر پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جب مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا، مجھے گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا، واضح لگا کر بتانا کہ دیکھ لو جی اپنے رب کا نافرمانا۔ تمہارا کیا ہم کتنے نافرمان ہیں، ذرا سوچیں۔
اللہ میں معاف فرمائے اپنے محبوب کے ساتھ۔ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی نفرتیں سینے میں رکھی ہوئی ہیں، کتنے حسد کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اللہ میں معاف فرمائے ان چیزوں سے۔ شاید اس طرح میرا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ شاید اس طرح میرا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گھسیٹو گے تو، یعنی میری لاش کو گھسیٹ، جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے کیڑوں کپڑوں میں دفن کر دینا، یعنی انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا، پھر بغداد میں جو خلیفہ ہارون رشید ہے نا، وقت کا حاکم ہے جو، اس کے پاس جانا اور جو کرام جی انگوٹھی انہیں دے دینا، اور جو میری انگوٹھی ہے نا، اور جو میرے پاس کرام جی ہے جو اسے دے دینا، اور میرا جو پیغام بھی دینا اسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے۔ اسے میرا پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، غریبوں کا خیال کرو، اچھی حکومت کرو، کہیں ایسے غفلت اور نشے کی بیڑی کے نشے میں مر نہ جانا اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہو، بعد میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے نصیحت کرنے کے بعد انتقال کر گیا، اس کی موت کے بعد میں کافی دیر آنسو بہاتا رہا، میں روتا رہا اور غم زدہ رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کے گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اللہ معاف کر دینا۔ جب میں نے رسی لی نا اس کی نصیحت پورے کرنے کے لیے، تو کمرے کے کونے سے ندا آئی، جب رسی ڈالنے لگا نا اس کے گلے میں ایک طرح سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی نہ ڈالنا، کیا اللہ کے اولیاء سے سلوک کیا جاتا ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ خبردار، یہ میرا دوست ہے، اسے گلے میں رسی نہ ڈالنا۔ یہ بات سن کر میرے بدن پر کب کبھی تاری ہو گئی، میرے روکنے کھڑے ہو گئے۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، میں اس کا پاؤں چومنے لگا، اس کی کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدبیر سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوسرے پیغام دیا تھا نا کہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا، میرے قرآن پاک اور انگوٹھی سے دے دینا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ کاغذ پر لکھا، یعنی کاغذ پر سارا واقعہ میں نے لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، تو اس نے مجھے جھڑک دیا، داروغہ نے جھڑک دیا اور اندر جانے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اندر دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا؟ خلیفہ نے کہا، رکے کا سہارا نہیں لینا تھا، ایسے ہی آنا تھا۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا کمال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ کیا پیغام ہے، تو میں نے وہ کلام جو انگوٹھی نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ تجھے چیزیں کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کی، گارے بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور 2 پڑھا۔ پھر
خلیفہ تو پڑا. کافی دیر رشید روتا رہا. کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گانا بنانے والا کہاں ہے. میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے. یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اثر تک بے ہوش رہا. میں اس دوران جان میں پریشان موجود رہا. وہیں پر موجود رہا. میدان پریشان رہا. پھر جب خلیفہ کو شفاقہ ہوا تو میں اس سے دریافت کیا کہ اس کی فوت کے وقت تم اس کے پاس تھے. میں نے کہا جی ہاں. تو وہ کہنے لگا اس نے مجھے کوئی وصیت بھی کی تھی. میں نے اسے نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا. جب خلیفہ نے ساری باتیں سنی تو غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے ماما اتار دیا. اپنے کپڑے چاک کاٹ ڈالے اور کہنے لگا اپنے کپڑے پھاڑ دیے. کپڑے پھاڑ دیے اس نے اپنے خلیفہ نے. اور نصیحت کرنے والے اور کہنے لگا کہ نصیحت کرنے والے میرے ذات و پاس اور میرے شفیق. اس طرح کے بہت سے القابات بعد خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا. لگاتار آنسو اس کے جاری رہے. یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی میں پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. میں مزید پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا. خلیفہ بھی روتا جا رہا ہے. خلیفہ ایک عام مزدور کے لیے اتنے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ یعنی ایک عام مزدور کے لیے کہ بادشاہ کیوں اتنا پریشان ہے؟ جب رات ہوئی تو مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی. خلیفہ مجھے کہتا رات کو جب رات ہوئی چلو مجھے اس کی قبر مزدور کی قبر پر لے چلو. تو میں نے اس کے ساتھ ہو لیا. میں اس کے ساتھ چل پڑا. خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا. اشارہ کر کے کہا علی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے. خلیفہ اس کی قبر پر لپٹ کر رونے لگا. اب کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا. یہ مزدور اور کوئی نہیں تھا میرا بیٹا تھا جو میں نے مزدوری ایسے کرتا تھا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا. ایک دن یہ رقص سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے آیت کریمہ تلاوت کی. کہا ہے مان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے لیے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا. ہم دیکھیں ہم قرآن بھی سنتے ہیں حدیثیں بھی سنتے ہیں پھر بھی نہیں کانپتے. پھر بھی نہیں ہمارے دل موم ہوتے. کس طرح کے دل ہمارے ہو چکے ہیں. اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جری لگ گئی. زاروں کے تار میرا بیٹا رونے لگا وہ عید سن کر اور پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں. اور جو کہتے ہوئے مال کے دروازے سے باہر نکل گیا. یعنی میرے گھر سے باہر نکل گیا وہ. اور اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. نیوزٹر کے بعد میں ملا نہیں ہے کدھر چلا گیا کدھر نہیں چلا گیا. یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دے دی. اس کے بعد اس دن کے بعد آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں ان صالح نوجوانوں کے واقعات کو بار بار پڑھ کر ان غور و فکر کیجیے. کتنے خوش نصیب تھے یہ نوجوان کہ انہیں جوانی میں ہی توبہ کی توفیق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا. کاش ان کی طرح آج ہمیں بھی توبہ کی توفیق مل جائے.
میرے محترم اپنی جوانی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بہت بڑا دھوکہ شیطان کا فریب ہے، زندگی کے چراغ کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں کب گل ہو جائے۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لیجئے، اپنے رب کے احکامات پر عمل کر لیجئے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیجئے، جاہلانہ رسم و رواج اور بے جائی و فحاشی پر مشتمل فیشنوں کو چھوڑ دیجئے، زبان پر گانوں، گالی گلوچ، بے حیا فضول گفتگو کی بجائے تلاوت قرآن پاک، درود شریف، استغفار وغیرہ کے وظیفے کو سجا لیجئے۔ نوجوان بھائی اپنا چہرہ، لباس، سر کے بال، چلنے کا انداز اپنے محبوب کریم کی سنت کے مطابق اپنا لیں۔ نوجوان بہنیں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ اسلام دشمنوں کے فیشنوں اور ان کے رسم و رواج پر ہزار لعنت بھیج کر اسلام کے مطابق اپنا لباس، شرعی پردہ اور زندگی گزارنے کا مکمل اسلامی طریقہ اپنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بارگاہ خداوندی میں مقام حاصل کر سکیں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کریم کرنے، روزہ رکھنے اور دیگر عبادت کرنے کی امت یہی ہے۔ اس امت کی قدر بزرگوں سے پوچھو یا ان سے پوچھو جنہوں نے اس غفلت میں گزار دیا۔ اگر آج آپ نے اسے غفلت میں گزار دیا تو کل پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ جوانی تو ایک ڈلتا سایہ ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، کیا خبر کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری یہ جوانی وغیرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے آج سوچو، آج ہی اپنی زندگیوں کو بدلو، آج ہی اپنے رب کے حضور گڑ گڑا لو، آج ہی توبہ کر لو، آج ہی اپنے رب سے صلح کر لو۔ ہاں آج ہی گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لو۔ آج وقت ہے، کل ہمارا دل تو کرے گا نیکی کی طرف آنے کو، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ میرے بھائیو کچھ تو ہوش کرو، یعنی مرنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہمیں موقع مل جائے کہ نماز پڑھنے، مگر اس وقت ہم مر چکے ہوں گے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔